ایک عرب قیدی نے چیونٹیوں پر عجیب تجربہ کیا۔ اس نے ایک تار کے سرے پر تھوڑی سی خوراک باندھی اور اس خوراک والا سرا اس کونے میں رکھا جہاں سوراخ سے چیونٹیاں نکلتی تھیں، اور دوسرا سرا اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھا۔ دیکھتے ہی ایک چیونٹی سوراخ سے نکلی، تار کے ساتھ بندھی خوراک کا جائزہ لیا اور پھر سوراخ میں واپس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اس کے ہمراہ مزید چیونٹیاں سوراخ سے نکلیں۔ جب وہ خوراک کے قریب پہنچی تو قیدی نے تار کھینچ لی اور خوراک ہٹا دی۔ چیونٹیاں خوراک نہ پا کر گھوم پھر کے واپس چلی گئی، مگر ایک چیونٹی وہیں رکی رہی۔ قیدی نے پھر تار سے بندھی خوراک وہاں رکھ دی۔ اس چیونٹی نے آ کر جائزہ لیا اور پھر سوراخ میں چلی گئی اور اپنے ساتھ مزید چیونٹیاں لے آئی۔ قیدی نے پھر خوراک ہٹا دی اور چیونٹیاں مایوس ہو کر واپس چلی گئیں۔ تیسری بار پھر اس نے ایسا کیا۔ جب چیونٹیاں خوراک کے لیے آئیں اور انہیں خوراک نہیں ملی تو سب چیونٹیوں نے مل کر اس چیونٹی کو مار ڈالا جس نے ان کے خیال کے مطابق انہیں جھوٹی اطلاع دی تھی۔ قیدی نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ چیونٹیوں کو جھوٹ پسند نہیں، اور اس لیے انہوں نے اس چیونٹی کو بار بار جھوٹ بولنے کے الزام میں مار ڈالا۔ میرے محترم سامعین، یہ حکایت ہم انسانوں کے لیے بہت ہی سبق آموز ہے کہ ہم دن میں، رات میں کتنی بار اور کتنی باتوں پر جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جھوٹ بہت ہی ناپسندیدہ حرکت ہے، یہاں تک کہ اس مذموم اور بری حرکت کو چرند پرند اور کیڑے مکوڑے بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں کے اوپر اللہ رب العزت کی لعنت ہو۔ جھوٹ چاہے جس شعبے میں ہو، جس پہلو سے ہو اور جس بات پر ہو، وہ ہر حالت میں اللہ رب العزت کو ناپسندیدہ ہے۔ اللہ رب العزت ہماری جھوٹ بولنے سے حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں سچا بنائے، سچ بولنے والا بنائے، اور سچوں کے ساتھ خدائے بزرگ و برتر ہمارا حشر فرمائے۔